بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نام و نسب و خاندان: عبداللہ نام، ابو بکر کنیت اور لقب صدیق اور عتیق ہے۔ والد ماجد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ ہے۔ والدہ ماجدہ کا نام سلمہ اور ام الخیر کنیت ہے۔ والد کی جانب سے پورا سلسلہ نسب یہ ہے: عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تمیم بن مرہ بن لوی القرشی التمیمی۔ اور والدہ کی جانب سے سلسلہ نسب یہ ہے: ام الخیر بنت صخر بن عامر بن کعب بن سعد بن تمیم بن مرہ۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب چھٹی پشت میں مرہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ ابو قحافہ عثمان بن عامر شرفائے مکہ میں سے تھے اور نہایت معمر تھے۔ ابتدا جیسا کہ بوڑھوں کا قاعدہ ہے کہ وہ اسلام کی تحریک کو بازیچہ اطفال سمجھتے تھے، چنانچہ حضرت عبداللہ کا بیان ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آیا۔ وہاں ابو قحافہ موجود تھے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرف سے گزرتے ہوئے دیکھ کر نہایت ہی برہمی سے کہا تھا کہ ان لڑکوں نے میرے بچے کو بھی خراب کر دیا۔ ابو قحافہ فتح مکہ تک نہایت ہی استقلال کے ساتھ اپنے آبائی مذہب پر قائم رہے، اور فتح مکہ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے تو اپنے فرزند حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ضعف پیری کو دیکھ کر فرمایا کہ انہیں تکلیف کیوں دی، میں خود ان کے پاس پہنچ جاتا۔ اس کے بعد نہایت ہی شفقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور کلمات طیبات تلقین فرما کر مشرف باسلام فرمایا۔ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی عمر پائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے فرزند حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد بھی کچھ دنوں تک زندہ رہے۔ آخر میں نہایت ضعیف ہو گئے تھے اور آنکھوں کی بصارت جاتی رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 14 ہجری میں 97 برس کی عمر میں وفات پائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت ام الخیر سلمہ بنت صخر رضی اللہ تعالی عنہ کو ابتدا ہی میں حلقہ بغوشان اسلام میں داخل ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ان سے پہلے صرف 39 صحابہ کرام مشرف اسلام ہوئے تھے۔ یہ قلیل جماعت بالاعلان اپنے اسلام کا اظہار نہیں کر سکتی تھی اور نہ مشرکین کفار کو بے بانگ دہل دین مبین کی دعوت دے سکتی تھی۔ باقی انشاءاللہ قسط نمبر 2 میں۔